الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل نبی عطا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کا عنوان ہے محرم الحرام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لوگ زبان درازی کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ آل بیت کی آڑ میں انہیں برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں، جبکہ سابقہ جمعہ میں آپ سن چکے، جہاں قرآن مجید کا استہزاء ہو، شریعت کا مذاق ہو، اس مجلس سے بائیکاٹ کیا جائے۔ اور آج اسی بات سے بات ہوتی ہے کہ دنیا کی مقدس ترین ہستیاں وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے نفیس ہستیاں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل۔ صحیح مسلم کی 2276 نمبر روایت اس بات کی شاہد ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا، مجھے چنا، کس سے؟ کنانہ سے۔ اور کنانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے واصطفیٰ قریشا من کنانہ، کنانہ کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کو چنا، ان کا انتخاب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے واصطفیٰ قریشا بنی ہاشم، بنی ہاشم، بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے ہاشم کے خاندان سے چنا اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اپنا کلام پہنچانے کے لیے۔ پتہ چلا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح اعلیٰ افضل ہے، عرفہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اسی طرح آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر والوں کا، اور آپ کے اہل و عیال کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے ماننے والوں کا بھی مقام سب سے بڑا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور جو سب سے عمدہ اعلیٰ نسب خاندان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ آپ کا خاندان کتنا عالی شان ہے، آپ کا خاندان، آپ کا خانوادہ، آپ کا گھر کتنی عظمت والا ہے۔ اس گھر کو سلام ہو، اس گھر والوں کو سلام ہو۔ ہم نماز میں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا منہج، میری دعوت یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کا اہل بیت سے پیار نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کا دین نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ رب العزت خود کرتے ہیں۔ کہا دنیا میں رہنے والوں سنو، اللہ رب العزت نے دنیا کے دلوں کو دیکھا اور ان میں سے بہترین دلوں کو پایا تو اپنے انبیاء کے اکرام کے دلوں کو پایا، اور انبیاء اکرام کو اپنی نبوت کے لیے چنا، اور اس کے بعد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا گیا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے دلوں میں بہترین دل، نبیوں کے دلوں کے بعد اگر کسی کا دل ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون؟ یہ نبی کے جانثار، یہ نبی کے وفادار، یہ نبی کے حبدار، یہ ایماندار، یہ مسلمان۔ سب سے پہلے جو وحی الہی کے مخاطب مسلمان ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں، جنہیں ابو بکر الصدیق کہا جاتا ہے، جنہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں حضرت علی المرتضیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں عثمان غنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، صحابیات، وہ کتنے مبارک چہرے تھے جنہوں نے مبارک چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبریاں ہیں ان چہروں کے لیے جنہوں نے میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وآمن بی، اور پھر وہ مجھ پر ایمان لائے۔ اور صحابی ہوتا ہی وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تو بہت تھے، منافقوں نے بھی دیکھا ہے، مشرکوں نے بھی دیکھا ہے، یہودیوں اور سکھوں نے، عیسائیوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ صحابی وہی ہوا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر آپ پر ایمان لایا۔ جب دنیا سے گیا تو اسلام پر گیا، ایمان پر گیا ہے، یہ صحابی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی سیرت سے ملنے والے پیغامات کا ذکر کیا ہے۔ کہا دنیا میں رہنے والوں، یہ نیکی میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے، یہ نمازی، مکمل دائمی طور پر نمازی نظر آنے والے، یہ وعدے کے پاسدار بننے والے، یہ امانتوں کا خیال رکھنے والے، یہ عزتوں کے محافظ، یہ دین کے چوکی دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آج کا کوئی کھٹمل اٹھ کر ان پہ دان تان کرے، زبان درازی کرے، مالک فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان خود لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا، اور لوگوں کی کتابوں کا امتحان ہوتا ہے، کتابوں سے امتحان لیا جاتا ہے۔ مالک ان کے دل کو چیک کر رہے ہیں، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے لیے میں نے مغفرت اور اجر عظیم کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ بہت سی ڈگریاں ان کے نام کی ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون کون سی ڈگریاں تھی جو ان کے نام ہوئی، وہ کون کون سے اعزاز تھے جو ان کو ملے۔ قرآن کا پہلا پارہ جب کھولتا ہوں تو قرآن کا پہلا رکوع مجھے نظر آتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں، بن دیکھے ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، رزق خرچ کرنے والے، یوم آخرت پر ایمان لانے والے، پہلی اور آخری کتابوں کو ماننے والے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کے پہلے پارے، پہلے رکوع نے یہ گارنٹی دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت یافتہ تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کے لیل و نہار، ان کے معاملات میرے لیے، مجھے ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ ہمیں اب کتابوں میں حدیثیں نظر آتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے شہر میں چلنے پھرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں صحابہ کرام تھے۔ آج ان کی سیرت کتابوں میں نظر آتی ہے، وہاں چلتی پھرتی سیرت نظر آیا کرتی تھی۔ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ حقیقت میں اولئک ھم المؤمنون حقا ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حقیقت میں وہ اہل ایمان ہیں۔ قرآن مجید سورہ حجرات کو کھولا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ان کے دلوں کی میں نے زینت بنا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ نافرمانی سے، یہ بغاوت سے، یہ بدبختی اور فسق و فجور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کراہت کرتے ہیں۔ ان کی یہ سیرت ہے، ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ کفر کے نزدیک نہیں جاتے۔ کبھی بھی کوئی صحابی کافر نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی صحابی عاصی نافرمان نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کے دلوں میں ایمان بھرا تھا، وہ نفرت کرتے تھے تو بے حیائی سے کرتے تھے، وہ نفرت کرتے تو جھوٹ سے کرتے، وہ نفرت کرتے تو فسق و فجور سے کرتے، وہ نفرت کرتے تھے۔ فرمایا یہ نفرت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار اولئک ھم الراشدون، حقیقت میں یہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ تیسری ڈگری، پہلی ہم المفلحون، دوسری ہم المؤمنون، اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں اگر کسی نے مومن دیکھنا ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو دیکھنا۔ اور تیسری ڈگری اولئک ھم الراشدون، دنیا میں بڑی بڑی سچائیاں، بڑے بڑے لوگ سچے قسم کے آئے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، سچ پہ پہرا دینے والے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کا سچ مشہور ہے، جن کی سچائی قرآن نے ذکر کی ہے، وہ اولئک ھم الصادقون، جو ایمان میں بھی سچے تھے، جو اسلام میں بھی سچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے سچے لوگ تھے، دل کے سچے لوگ تھے، ایمان کے پکے لوگ تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا ہے، اور جن کی رضا اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی۔ وہ چیز وہی پسند کرتے تھے جو ان کا رسول پسند کرتا تھا، جو ان کا استاد پسند کرتا تھا، اور ہمیشہ اچھے استاد کی پہچان اچھے شاگرد ہوا کرتے ہیں، اچھے درخت کی پہچان اس کا اچھا پھل ہوا کرتا ہے۔ حضرات، اچھے استاد کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان میں سے دوہرا مقام پانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، جن کو صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور جن کو اس بات کا بھی شرف حاصل ہے کہ میری نسبت، میرا تعلق، میرا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ کمیاں اللہ رب العزت نے ان کے لیے چھوڑی نہیں ہیں۔ کوئی آج تنقیص کرتا پھرے، کوئی عیب نکالتا پھرے تو اس کے منہ کی گندی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سب سے اچھی بات کہی، اور میرا اور آپ کا منہج یہ بات کہتا ہے، میرا اور آپ کا مسلک یہ بات کہتا ہے، میرا اور آپ کا یہ ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کلہم، سارے کے سارے عادل تھے، ظالم نہیں تھے۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام صادق تھے، سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام سارے کے سارے جنتی ہیں، ان میں سے کوئی جہنمی نہیں ہے۔ کوئی آج ان کے ایمان پہ باتیں کرے جو اس کے منہ کی گندی سمیل ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے جنت کے وعدے قرآن میں کر رکھے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب دعا جبریل، جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دی جاتی ہے، جبریل جلدی آئیں، اور جبریل اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آسمان میں لرزہ تازی ہو جاتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی یہ آواز آتی ہے، انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ بھی اس
سے پیار کریں۔ فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں تو اللہ کی آواز پہ یہ فوری کہتے ہیں کہ اللہ جس سے تیرا پیار ہے جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس جبریل جب جاتے ہیں تو ثم ینادی فی السماء، آسمان دنیا میں یہ ندا لگا دی جاتی ہے۔ آسمان دنیا میں جب ندا لگتی ہے اور فیحبہ اہل السماء، جبریل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ فرشتے کہتے ماذا یقول ربنا، یقول الحق، جبریل کہتے کہ جو میرے رب نے کہہ دیا ہے، جس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ حق بات کی ہے۔ اللہ رب العزت واقع ہی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب یہ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ثم یعاذ، پھر اس کو نیچے اتارا جاتا ہے، پھر وہ زمین والوں کو، اہل زمین کو یہی بات کہتے ہیں اور اہل زمین کے لوگ اس سے پیار اور محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ کے پاس اتنے پروٹوکول نہیں ہیں، بندے کے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہے، بندے کے پاس اتنی شہرت نہیں ہے، مسجد میں تکیہ لگائے بیٹھا ہے، لوگ ترس رہے ہیں اس کی ملاقات کرنے کو، لوگ ترس رہے ہیں اس سے دیدار کرنے کو۔ کیوں؟ یہ رب کا ولی بیٹھا ہے، یہ نمازی بیٹھا ہے، یہ سچا بیٹھا ہے، لوگ اس کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک ولی، دنیا کے لاکھ ولی ایسے ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، جس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس طرح عنہ ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، جس کو آپ نے ایک چادر میں لپیٹ کر کہا تھا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اور لوگوں میں تمہیں ان کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، میں تمہیں ان کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، ان کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، جو میرے علی سے دشمنی کرے گا وہ میں محمد سے دشمنی کرے گا۔ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ حسن و حسین میرے شہزادے دو جنتی پھول ہیں، یہ جو ان کو گالی دے گا وہ محمد رسول اللہ کو تکلیف دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ باتیں کانوں سے سنی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت سے اتنا پیار کرتے تھے، آج کا ختمل، آج کا گندی زبان بولنے والا، منہ سے گندے الفاظ نکالنے والا ان کے بارے میں نفرت پھیلاتا نظر آتا ہے۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث اس بات کا گواہ ہے، آج بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام کس قدر ایک دوسرے سے محبت پیار کا اظہار کرنے والے تھے۔ ان کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبی سے پیار ہو، نبی کے اہل بیت سے پیار نہ ہو تو ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا؟ نبی سے تو مودہ محبت کا اظہار کرے، نبی کے یاروں سے نفرت کا اظہار کرے، ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا؟ آئیے سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں محبت کرنے والے اور محبت کا پیغام دینے والے تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب وہ ایمان والے نہ تھے تو ایک دوسرے کے جانی ویری تھے، جب وہ ایمان والے نہ تھے جب تک انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں تھا اس وقت تک تو وہ بکریوں کے چرواہے تھے، ظالم بنے ہوئے تھے، لیکن جب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ایمان لائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے، خون کے پیاسے جان و مال کے رکھوالے بن گئے، عزتوں کے محافظ بن گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم یاد کرو جب تم جہنم کے کنارے پہ تھے تمہارے دلوں میں میں نے محبت ڈال دی، ایسی محبت ڈالی کہ مہاجر اور انصار کا کوئی فرق سمجھنے والا نہ تھا کہ کون مہاجر ہوتا ہے کون انصار ہوتا ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ان دونوں میں کوئی فرق کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔
ان میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ محبت اور اخوت کا پیغام تھا میرے اور آپ کے لیے کہ اتفاق اتحاد اگر ہے تو قرآن و سنت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے میں ہے۔ آج ممبر و محراب اور کوچ و بازار میں آپ کو نفرت پھیلاتے لوگ نظر آئیں گے۔ صحابہ اکرام کی نبی پاک نے تربیت کی تھی کہ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن گالیاں دینے والا نہیں ہوتا۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے جانثاروں کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ ایک مٹھی بھر جوں بھی خرچ کر دیں، اور آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اور ان کا مٹھی بھر خرچ کرنا برابر نہیں ہے۔ وہ اتنی عظمت والے، اور آج آپ ان کو کیا کہتے، کیا باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے، وہ صحابہ کرام کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی حنین میں آپ کو جنگ لڑتے قتال کرتے نظر آنے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اہل ایمان، اگر اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے تو پھر صبر کے ذریعے کرنی ہے، اگر اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے تو پھر نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ وہ اس بات پر اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنے والے وہ صحابہ کرام، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ نماز میں نظر آتے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، آزمائش پہنچتی تو وہ صبر کرنے والے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنا مقام پا چکے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہوں نے اپنی گردنوں کو پیش کیا ہے، اپنے خون کو پیش کیا، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شہید ہو چکے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اللہ کے ہاں ان کا مقام زندہ ہے، وہ زندہ ہیں جنت میں، وہ برزخ کی زندگی میں زندہ رہنے والے ہیں۔ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، آج تم کیا جانو کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت کی جنتوں کے مہمان بنے بیٹھے ہیں، اور آج تم گلی کوچوں بازاروں میں ان کے بارے میں بکواسات کرتے نظر آتے ہو۔ اللہ رب العزت کے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی بات ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں نے جو ذکر کیا وہ میرے صحابہ نے ذکر کیا ہے، دنیا میں نے جو فکر کی وہ میرے صحابہ نے فکر کی ہے، دنیا میں نے جیسے صبر کیا میرے صحابہ نے اسی طرح صبر کر کے دکھایا ہے۔ مجھے بھی چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپناتے ہوئے جس طرح انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ذکر کو نہیں چھوڑا، توکل کو نہیں چھوڑا، قناعت کو نہیں چھوڑا، ہمیں بھی چاہیے کہ ان نیکیوں کو اپنانے والے بن کر اولئک هم الصادقون کی صف میں شامل ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سورہ الفتح، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، ان کی یہ سیرت کا یہ بھی ایک اہم پہلو تھا۔ صحابی نبی کے گھر والوں سے ہو یا نبی کے شہر سے ہو، صحابی ہوتا ہے۔ کہا میرے وہ ساتھی ہیں، وہ آپس میں تو ایک دوسرے سے محبت پیار بانٹتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کرتے، کھانا کھلاتے، صلہ رحمی کرتے، رات کو اٹھ کر رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لیکن اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے۔ اہل بیت کی دشمنی بھی کفار کے ساتھ تھی، ہماری بھی دشمنی کفار کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر صحابی کی دشمنی کافر کے ساتھ تھی، آج ہر وہابی کی دشمنی بھی آج کافر کے ساتھ ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کی یہ شہادت قرآن نے دی کہ وہ تمہیں رکوع اور سجدہ میں نظر آنے والے تھے۔
کسی نے کہا پہلی جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے وہ ابو بکر صدیق کی محبت کا پیغام ہے، اور اشداء علی الکفار کی حضرت عمر فاروق کی جرت اور بہادری کو سلام ہے، اور اسی طرح رکوع اور سجدے میں نظر آنے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حسن و حسین کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ رات کو اٹھتے تو الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، انفاق فی سبیل اللہ کا پیغام دیتے نظر آتے، دن بھی خرچ کرتے، رات بھی خرچ کرتے، اعلانیہ بھی خرچ کرتے، چھپ کر بھی خرچ کرتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار تھا، یہ سیرت تھی۔ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے ساتھی جو کنتم خیر امت اخرجت للناس کے مصداق ہیں، جو بہترین نبی کی بہترین امت اور پہلے لوگوں میں سے بہترین لوگ ہیں، پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ افضلیت کے مقام مرتبے میں کون آگے ہے؟ کہا خیر، تم پوچھتے ہو خیر الناس، میں کہتا ہوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، میری صحبت کو اختیار کیا ہے، میری شاگردی کو اختیار کیا ہے، مجھ سے نماز سیکھی، مجھ سے قرآن کی تلاوت سیکھی، مجھ سے عبادت کا ڈھنگ سیکھا اور مجھ سے جہاد کرنا سیکھا۔ جنہوں نے میری شاگردی اختیار کی وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، ان کے بعد اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی اور سچی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔